وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد کما تحب وترضی لہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات گرامی، آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ ہم درس قرآن مجید کی ایک تقریب سعید میں شریک ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آج کا آنا ہم سب کے لیے باعث رحمت فرمائے۔ میں تہ دل سے شکر گزار ہوں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر محمد طیب نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہ انہوں نے کرم فرمایا، شفقت فرمائی اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں درس قرآن مجید کی اس تقریب سعید میں شریک ہو سکوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما میرے برادر گرامی استاذ القراء استاذ الحفاظ حضرت قبلہ قاری غلام فرید الحسنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ میری عملی زندگی میں جتنا اہم کردار میرے اساتذہ اور میرے عظیم محسنین کا ہے اتنا ہی برابر کا کردار حضرت برادرم قاری غلام فرید الحسنی صاحب کا ہے۔ تو اس لیے وہ اللہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا شعر ہے۔ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میں فی الوقت اور حقیقتاً اس وقت دو کریموں کے درمیان میں بیٹھا ہوں، ادھر بھی اور ادھر بھی، تو میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے۔ قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ کہ اگر ہم کائنات میں موجود ہر بندے کو برابری کی بنیاد پر رزق عطا کر دیتے، مثال کے طور پر دنیا میں کوئی بھی غریب نہ ہوتا یا دنیا میں کوئی بھی امیر نہ ہوتا، سارے ایک ہی بنیاد پر غریب ہوتے یا سارے امیر ہوتے، فرمایا لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ تو یہ سارے بندے مل کر زمین میں فساد پیدا کر دیتے۔ تو ارشاد فرمایا وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا سسٹم ہے کہ اس نے کسی کو غریبی، کسی کو امیری، کسی کو درمیانی زندگی عطا فرمائی۔ وجہ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ اس لیے کہ رب کی ترتیب یہی ہے، اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ اس لیے کہ وہ اپنے بندوں کے مزاج کو بہتر انداز میں جانتا ہے۔ یعنی صرف اس لیے نہیں کہ کسی چیز کو جاننا بلکہ خبیر بھی اور بصیر بھی، کہ وہاں انسان کے لیے صرف خبر کافی نہیں ہے بلکہ اس کے مکمل اثرات و نتائج تک نظر، اس کو بولتے ہیں بصیر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا بھی ہوں اور ان کے معاملات سے بہت اچھی طرح واقف بھی ہوں۔ بظاہر درس قرآن کی تقریب سے یہ آیہ مبارکہ تھوڑی سی ہٹ کر ہے، اس کی بنیادی وجہ کہ ہم اس موضوع کو اگر آسان لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا میں امیری اور غریبی کا سسٹم کیوں ہے۔ مجھے جب حضرت قبلہ پیر صاحب نے حکم فرمایا تو اس کے بعد میں کافی دیر سوچتا رہا کہ پہلی بات تو اس بات کا یقین ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، مگر بادشاہ اور بڑے لوگ اگر کبھی چھوٹے کو نواز دیں تو پھر اس کو کرنا کیا چاہیے۔ تو مجھے یہ مناسب موضوع لگا، خصوصاً آج کے دور میں کہ جب سوشل میڈیا پر ہمارے گھروں میں ہم محسوس نہ کریں اس تکلیف کو، الگ بات ہے کہ اب ہمارے بچے وہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ اس سے بہت اوپر کو نکلے ہیں۔ اب بنیادی طور پر سوال ہے کہ کیا اللہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہمیں ایمان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اب جو گیم ہے یا بنیادی طور پر جو بحث ہے وہ اس بیس پر ہے کہ یہ امیری غریبی کا فرق کیوں ہے۔ آپ بنیادی طور پر سوشل میڈیا پر جب دیکھتے ہیں تو یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ رب اتنا ہی کریم ہے تو وہ اسرائیل کو ترقی کیوں دے رہا ہے؟ رب اتنا ہی کریم ہے تو اس کو غزہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اب ہمارا جو نوجوان ہے عقل کی بنیاد پر وہ اس سے بہت اٹریکٹ ہوتا ہے۔ اب تھوڑا سا آگے نکلیے، ہمیں یہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں، جو دوست دین کی فکر رکھتے ہیں وہ ساتھ بیٹھتے ہیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ قرآن مجید کو تفصیل سے دیکھیے، قرآن مجید ایگزیکٹ اسی بات کو اس انداز میں لیتا ہے، اسی انداز میں لیتا ہے، یہاں تک کہ آپ 9ویں سپارے میں قرآن مجید میں جا کے دیکھیے، رب قدیر نے کفار مکہ نے حضور کو ایک تانا دیا۔ اچھا، اس کو میں صرف 2 باتیں گزارش کروں۔ حضرت
پیر صاحب قبلہ بڑے کریم الطبیعت ہیں. ان کے سسر محترم ہمارے شیخ حضرت پیر محمد اصغر نورانی صاحب، سخاوت کبھی کبھی عطا ہوتی ہے اور کسی کسی کو عطا ہوتی ہے. وہ آپ نے کرم فرمایا، وہ جیب سے پیسے نکالے تو ہمیں ان دسترخوان پہ، ان کے دسترخوان پہ کھاتے بہت عرصہ گزر گیا ہے. بس اب جتنے ہو گئے نا اتنے کافی ہیں. اب آپ نے سے کسی بندے نے اس لیے نہیں اٹھنا تھا کہ ہم بات کی طرف آگے بڑھتے ہیں. کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک طعنہ دیا کہ اگر آپ سچے ہیں اور آپ کا رب سچا ہے تو آپ اپنے رب سے کیجئے نا دعا ہمیں تباہ و برباد کر دے. اس حد تک بھی جب گئے تو باقاعدہ طور پر 9ویں سپارے میں صرف ایک اشارہ میں دے رہا ہوں، یہی اعتراض اس دور میں بھی کہ آپ کہیں نا کیجئے دعا کہ اگر اللہ حق ہے تو پھر ہم پہ برسائے پتھر، فَأَرْسِلْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اگر جس عذاب علیم کی آپ بات کرتے ہیں تمہارا رب وہ کیوں نہیں لاتا ہم پر، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور ہم آپ کا انکار بھی کر رہے ہیں، آپ کی توہین بھی کر رہے ہیں، تو وہ رب ہم پہ پتھر کیوں نہیں برساتا؟ تو قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. پتھروں کا نہ برسنا ان کی کسی بنیاد پر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک میرا محمد اس کائنات میں موجود ہے، اور یہ تو بات پوری کائنات کی ہے، اس شہر میں موجود ہو جس کو ہم بلد الامین کہتے ہیں، اس میں پتھروں کی بارش کیسے برسائی جا سکتی ہے؟ پھر بڑا اعتراض یہ کیا گیا کہ جی اگر ایسا ہے تو پھر کہیں اور، کیا کافر صرف مکے میں موجود ہیں؟ پھر قرآن مجید نے یہ سینیریو بدلا کہ محبوب ان کو بتائیے قوم عاد کی حالت انہوں نے نہیں دیکھی، قوم سمود کو انہوں نے نہیں دیکھا، حضرت لوط کی قوم نے تو بنیادی طور پر میں بات یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس قسم کے اعتراضات جب کیے جاتے ہیں ہمارا نوجوان انٹریکٹ ہوتا ہے یا کسی حد تک وہ متاثر ہوتا ہے. مطلب اب اس گیم پر ہم رہے ہی نہیں ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، بالکل یہ بہت چھوٹے لیول پہ گیم آ گئی. بلکہ میں اکثر دوستوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیے ایک دور تھا کہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی علماء حضرات نے، مولوی حضرات نے فرقہ واریت پھیلائی ہے. تو میں یہ بنیادی طور پر کہتا ہوں کہ ہر ایک انسان اپنے مائنڈ سیٹ اپ کے مطابق بات کرتا ہے. آپ اب چھوٹے لیول پہ آ کے دیکھیے جتنی فرقہ واریت چلیں آپ کے قول کے مطابق علماء نے پھیلائی ہے، آپ سیاسی طور پر محبت پیدا کر کے دیکھ لیجئے. آپ سیاسی طور پر آ جائیے، کیا ایک جماعت کا دوسری جماعت کے حوالے سے کیا وہ رویہ رکھتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سٹیج کی اس طرف موجود ہیں یا سٹیج پر موجود حضرات احباب موجود ہیں، ہم سب اس فکر میں برابر کے شریک ہیں. ایمان بنیادی چیز ہے. اب میں نے قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ رکھی ذہن میں یا آپ کے سامنے تلاوت کی، وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ یہ اللہ کا سسٹم ہے. اب اس پر قوم جو ہے وہ ایک دلیل مانتی ہے، ایک ایویڈنس مانتی ہے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے، اس کا سسٹم کیا ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید کی ان آیات کو. قرآن مجید کی تفسیر کا سب سے بڑا سورس جو ہے وہ قرآن ہی ہے. یعنی ایک جگہ پر قرآن بات کرتا ہے، دوسری جگہ پر قرآن اس کی ایکسپلینیشن دیتا ہے. یہ قرآن مجید کا انداز ہے. پھر اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تفصیل کیا فرمائی ہے. آج ایک وقت اٹھا ہے کہ جی آپ کو علماء کی ضرورت نہیں ہے، آپ قرآن مجید کو ڈائریکٹ پڑھیے، آپ فلاں ایپ سے قرآن ڈاؤن لوڈ کیجئے اور دیکھیے، آپ قرآن مجید کی فلاں تفسیر خریدیے اور پڑھیے، آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف ایک ایگزامپل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جس نے بھی اس انداز میں قرآن کو سیکھنے کی کوشش کی ہے اس نے ٹھوکر کھائی ہے. اس کی وجہ کہتے ہیں جی اجارہ داری ہے علماء کرام کی. میں بالکل نارمل سطح پر یہ باتیں کر رہا ہوں آپ حضرات سے کہ شاید میں جو بات محسوس کر رہا ہوں میں اس کا میسج آپ تک دے سکوں. ایک حدیث مبارک ہے، قرآن مجید کی آیہ مبارکہ اتری سحری کے حوالے سے کہ سحری کا وقت کیا ہے. ارشاد فرمایا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. یہ سحری کی بتائی کہ سحری کا وقت کیا ہے، کہاں تک سحری ہوگی. قرآن اترا عرب میں، منہ سے نکل رہا ہے رسول اکرم کے، سن رہے ہیں صحابہ، یہ سارے عربی ہیں. مثال کے طور پر عرب سے شیوخ آتے ہیں، اس پوری مسجد کو 10 گنا بڑھا کے یہاں مجمع بڑھا دیا جائے، بڑے سے بڑا شیخ بٹھایا جائے، وہ عربی میں گفتگو کرے تو ہمیں اس کا کیا فائدہ؟
بنیادی وجہ ان کا بابرکت ہونا، ان کا شیخ ہونا، ان کے علوم، ان کے معارف کا بہت بڑا سمندر ہونا اپنی جگہ پر مسلم۔ ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہے کہ ہم عربی سمجھتے نہیں ہیں؟ تو قرآن مجید کی ان آیات کو بیان کر رہے ہیں رسول اللہ عربی زبان، سن رہے ہیں صحابہ عربی زبان، علاقہ بھی عرب ہے، اس کے باوجود ایک صحابی وہ رات کو اپنے گھر گئے، انہوں نے 2 دھاگے لیے، ایک سفید ایک سیاہ، اپنے تکیے کے ارد گرد رکھ کے سو گئے کہ صبح جو سیاہ ہے وہ سفید ہو جائے گا تو اٹھ کے سحری کروں گا۔ پوری رات وہ اٹھ کے دیکھتے رہے، یہ تو ابھی کالا ہی اسی انداز میں ہے، اس کو تو سفید ہونا چاہیے تھا۔ سورج نکل گیا، وہاں نماز تک پہنچ گئے۔ حضور علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ، کل آپ نے ارشاد فرمایا تھا جب سیاہ دھاگا سفید ہو جائے تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، میں تو ساری رات دیکھتا رہا، اس کا وہ کہیں بھی سیاہ دھاگا سفیدی میں نہیں بدلتا، اس کا کلر وائٹ نہیں ہوتا، تو حضور کیا سحری یہاں تک چلے گی؟ فرمایا اس کا مطلب رات کی سیاہی تھی، دھاگے کی سیاہی مراد نہیں تھی۔ اب میرا عرض کرنے کا بنیادی مقصد قرآن جسٹ عربی جاننے کو سمجھنا اس کا نام تھا، تو ٹھوکر کھانے والا عام آدمی نہیں، صحابی رسول ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بتایا یہ گیا کہ تمہیں قرآن سیکھنا ہے تو پھر وضاحت بھی صاحب قرآن عطا فرمائیں گے، پھر ان سے پوچھیے۔ ایسے ایک نہیں سینکڑوں نظائر قرآن مجید میں موجود ہیں کہ قرآن مجید کی آیت اتری، عربک بیسڈ صحابہ نے حضور سے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے، پھر حضور نے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ یہ قرآن مجید کی کئی آیات ہیں۔ ایک تو اس بات سے نکلی ہے کہ اساتذہ کی ضرورت ختم ہو جائے گی، بلکہ میں ایک اور ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب قرآن مجید اتر رہا تھا، قرآن مجید میں کچھ الفاظ ایسے تھے جو اس وقت کے عربی بولنے والے لوگوں سے بھی وہ الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ جیسے ہم اردو بولتے ہیں، آپ پرانے بزرگوں کی اردو پڑھ کے دیکھیے تو وہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں جی فلاں بزرگ کی کتاب بہت مشکل ہے، بیسیکلی مشکل نہیں ہے، اردو کا انداز بدلا ہے، اردو کا لہجہ بدلا ہے، اس کے الفاظ بدلے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ کتابیں جو ہیں یہ پرابلم میں آئی ہیں۔ مگر قرآن مجید کے حوالے سے جب انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ بلسان عربی مبین ہے، یہ تو عربی مبین نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ جی آپ کہتے ہیں عربی مبین ہے، یہ تو نہیں ہے عربی مبین، کہ فلاں فلاں الفاظ قرآن مجید میں 4 لفظوں کا انہوں نے اعتراض کیا، 3 الفاظ کا۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے آپ نے لفظ استعمال کیا ہے سخریہ، یہ عربی میں ہم استعمال نہیں کرتے۔ آپ نے لفظ استعمال کیا عجاب، ہم اس کو عربی میں استعمال نہیں کرتے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ آپ کے نزدیک اتھارٹی ہو لینگویج میں، زبان میں، آپ اس کو میرے پاس لائیں۔ وہ کسی 90 سالہ ایک بزرگ کو، ایک شیخ کو اٹھا کر لے آئے حضور کی بارگاہ میں کہ یہ بندہ ہمارے نزدیک اتھارٹی ہے، آپ اس سے بات کیجئے۔ وہ آئے، نبی اکرم علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا آپ کھڑے ہو جائیے۔ وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا بیٹھ جائیے، وہ بیٹھے۔ حضور نے پھر فرمایا کھڑے ہو جائیے، وہ کھڑے ہو گئے، پھر فرمایا بیٹھ جائیے، بیٹھ گئے، پھر حضور نے فرمایا کھڑے ہو جائیے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بار بار یہ باتیں کر رہے ہیں، اتتخذونی سخریہ، کیا آپ میرا مذاق اڑانا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھ نہیں رہے انا شیخ کبار، میں بوڑھا آدمی ہوں، ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو حضور مسکرائے، فرمایا ابھی تو پہلا جملہ ان کی زبان سے نکلا، وہ تینوں الفاظ اس عربی میں موجود ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی حقانیت ہے کہ ہمیں قرآن سکھاتا کس انداز میں ہے، تو اسی انداز میں قرآن مجید کو سیکھنا پڑے گا جس انداز میں نبی اکرم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو قرآن سکھایا۔ حالانکہ عربی تو وہ جانتے تھے، پھر اس کے بعد ضرورت نہ تھی، احادیث کی تعداد قرآن کی آیات سے زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی تفسیر کی ضرورت تھی، اس کو سیکھنے کی ضرورت تھی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر صحابہ کرام کبھی بھی اس تکلف کو نہ فرماتے۔ اب ہم اپنے اس موضوع کی طرف آتے ہیں جو قرآن مجید کی آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض، کہ اگر اللہ برابری کی بنیاد پر سب کو رزق عطا کرتا تو زمین میں فساد پیدا ہو جاتا۔ اب حدیث پاک دیکھیے، بلکہ اس پر مجھے یاد آیا علامہ قرطبی، تفسیر قرطبی بڑا مشہور نام ہے علامہ قرطبی کا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اللہ پر ضروری نہیں ہے کہ وہ بندوں کے اعمال کو یا بندوں کے لیے حکمتوں اور مصلحتوں کو پیدا کرے، وہ اس سے بے نیاز ہے، مگر یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے کائنات کا سسٹم بندوں کے مزاج کے مطابق رکھا ہے، جیسے ان کا مزاج ہے
اس کے مطابق ہی قرآن مجید میں رکھا ہے۔ اب حدیث پاک کو دیکھیے، بڑی روح پرور حدیث پاک حلیۃ الاولیاء میں موجود ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میں بندے کا فیصلہ بندے کے مزاج کے مطابق نہیں فرماتا، میں اپنے علم کے مطابق فرماتا ہوں۔ بلکہ ایک دفعہ میں نے یہ حدیث پاک بیان کی تو مجھے ایک دوست نے بعد میں کہا، کہنے لگے میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ میں نے کہا جی میں آپ کا شکر گزار ہوں، وجہ؟ تو کہنے لگے اس حدیث کے سننے سے پہلے میرے دل میں ایک غبار سا تھا، اور وہ بھی اللہ کی ذات کے متعلق، مگر اس حدیث کو میں نے سنا تو میں کلیئر ہوا ہوں۔ میں آخر پہ عرض کرتا ہوں وہ غبار تھا کیا؟ آج ہر انسان سوچتا ہے کہ دیکھیے میرا سگا بھائی ہے، اتنا امیر کیوں ہے؟ میں اسی کا بھائی ہوں، میں اتنا غریب کیوں ہوں؟ یا ہم اندازہ لگا لیتے ہیں، دیکھو جی دو سگے بھائی نے، ایڈا غریب ہے، احمد نہیں نا امیر ہو گیا۔ مطلب آلریڈی ہمارے ذہن میں ایک موجود ہے کہ کوئی نہ کوئی بلنڈر یہاں موجود ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ حدیث پاک جو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا تھا، نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ میں فیصلہ بندوں کے حساب سے رکھتا ہوں، اور میں ان کے ایمان کو دیکھ کر رکھتا ہوں۔ اگر کسی کے ایمان کو برقرار اور قائم رکھنے کے لیے دولت ضروری ہے تو میں اس کو دولت عطا فرماتا ہوں کہ اس کا ایمان نہ بگڑے۔ یعنی بنیادی بیس یہ رکھی گئی کہ اس کا ایمان نہ بگڑے، اس کے ایمان پر پرابلم پیدا نہ ہو، اس کے ایمان پر سوال موجود نہ ہو۔ دوسری جگہ اسی حدیث میں دوسرا جملہ حضور کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا مجھے میرے رب نے کہا میں اگر کسی کو غربت دیتا ہوں تو اس کے ایمان کے لیے بہتر غربت کو محسوس کرتا ہوں تو میں اس کو غربت عطا کرتا ہوں۔ یعنی اسی حدیث میں، اب یہاں دو چیزوں کو ہم سوچیں کہ پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ اسی حدیث پر آپ دیکھیے، جو آدمی بھی دعا کرواتا ہے، حضرت شیخ کے پاس آتا ہے، قبلہ قاری صاحب کے پاس آتا ہے کہ دعا یہ کریں کہ رزق اچھا مل جائے، وسعت رزق کی دعا۔ اچھا، میں ذاتی طور پر میں نے کہیں نہیں پڑھا آج تک، میں اپنے نالج کی بات کر رہا ہوں، اپنے علم کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رزق کی دعا مانگی ہو، کہیں بھی میری نظر سے نہیں گزرا، یا اپنے اہل خانہ کے لیے۔ اب ذرا دیکھیے، ہم بنیادی طور پر مال اکٹھا کرتے ہیں، کتنے بزرگ ہیں جو آخری عمر تک خرچ کرنے میں بہت ہاتھ جس کو آپ کہتے ہیں نا کھینچ کے رکھتے ہیں، وجہ بچوں کے لیے۔ ورنہ میں یہاں اگر عرض کروں تو یہ تو کوئی مال نہ ہوا جو آپ نے بچوں کے لیے چھوڑا، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک بکری آئی، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ علیہ السلام مسلم شریف میں بھی موجود ہے، گھر تشریف لائے، سیدہ عائشہ سے پوچھا بکری آئی تھی کیا بنا؟ عرض کیا حضور صرف میں نے دستی کا تھوڑا سا گوشت آپ کے لیے رکھ دیا ہے، باقی سارے کا سارا میں نے تقسیم کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے کہا پھر یوں کہو نا، صرف بکری بچی ہے، باقی سارا میں نے اپنے لیے رکھ لیا ہے، سارا کچھ میرے لیے ہے، اپنے لیے ہے۔ پوچھا حضور وہ کیسے؟ فرمایا جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیا ہے تمہارے لیے تو وہی ہے، اس کے علاوہ تو باقی اور کچھ نہیں رہا۔ تو واپس آتے ہیں، میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے، بخاری کی حدیث پاک ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے اہل خانہ کو جمع کر کے حضور ان کے رزق کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ اہل بیت اطہار ہیں، حضور کی ازواج مطہرات ہیں، حضور کے گھر والے ہیں، اور دعا کے الفاظ یہ ہیں، اللہم ارزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کو صرف اتنا رزق عطا فرما جتنی ان کی بنیادی ضرورت ہے۔ آپ اس بات کو، جتنی ان کی بنیادی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ پھر اپنے لیے حضور 4 دعائیں مختلف اس انداز میں وہ دعا کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے نبی رحمت علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے زندگی غربت والی عطا فرما۔ دعا کے الفاظ ہیں اللہم احینی مسکینہ، کہ غربت کی زندگی عطا فرما۔ غربت سے مراد کہ بنیادی ضروریات موجود ہوں کافی ہے،
اور یہ صوفیاء کا طریقہ رہا ہے۔ ہمارے شیخ جو حضرت پیر بارو کریم رحمۃ اللہ علیہ تھے، آپ کے ملفوظات طیبہ میں یہ بات موجود ہے، فرمایا بابو اگر تمہیں اچھا گھر مل جاتا ہے، کھانے کے لیے روزی مل جاتی ہے، سونے کے لیے بستر موجود ہے، تو تمہیں رب سے اور چاہیے کیا؟ کس کا تقاضا ہے جو تم رب سے کر رہے ہو؟ یہ تو ایک ولی کی بات ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام اپنے لیے دعا کا انداز کیا ہے؟ اللہم احینی مسکینا، اللہ مجھے غربت کی زندگی عطا فرما، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، یہاں تک کہ میں تیری بارگاہ میں پہنچ جاؤں تو اسی حالت میں کہ غربت کی پوزیشن میں تیری بارگاہ میں پہنچوں۔ اور پھر تیسری دعا کا، اسی دعا کا جو تیسرا حصہ ہے، فرمایا وَحْشُرْنِي مِسْكِينًا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ یا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ فرمایا مجھے قیامت کے دن بھی غریبوں والی صف میں کھڑا کر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حضور کی غربت نوازی یا غریب نوازی یہ الگ بات ہے، اس کی بنیادی چیز یہ ہے کہ جس کے پاس جتنا مال ہے اس نے حساب و کتاب بھی تو اسی انداز میں رکھنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو میں بات نبی رحمت علیہ السلام کی زبان سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، ارشاد فرمایا کہ وہ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے میں فیصلہ لوگوں کے ایمان کی بنیاد پر کرتا ہوں، اگر ان کے ایمان کے لیے دولت بہتر ہے تو پھر میں ان کو دولت عطا فرماتا ہوں، اگر ان کے ایمان کے لیے بہتر غربت ہے تو پھر میں انہیں غربت عطا فرماتا ہوں، اگر ان کے ایمان کے لیے بہتر صحت ہے تو صحت عطا فرماتا ہوں، اگر ان کے ایمان کے لیے بہتر بیماری ہے تو پھر بیماری عطا فرماتا ہوں، اس لیے کہ میں ان کے ایمان کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہوں، اور میں اس لیے یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میں خبیر بھی ہوں، میں بصیر بھی ہوں، اور میں علیم بھی ہوں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کا ایمان بہت بلند ہے تو وہ امیر ہے، کوئی آدمی بہت غریب ہے تو اس کا ایمان بہت کمزور ہے، یہ نہیں کہا گیا حدیث میں، بلکہ کہا یہ گیا کہ اس کے ایمان کے لیے دولت ضروری تھی تو اس کو دولت عطا کی کہ یہ ایمان پر برقرار رہے۔ کسی کے لیے غربت تھی، وہ زیادہ باعمل اور زیادہ ایمان والا ہے کہ اس کو غربت بھی دے دی تو میرے ساتھ جو ایمان کا تعلق ہے اس پہ فرق نہیں آئے گا، فرمایا تمہیں غربت عطا کر دیتے ہیں۔ اور وہ یہاں پھر ایک اور چیز ہے جو بیماری کی ہے کہ فرمایا کسی کے لیے صحت اچھی ہے، اور اس پہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مشکل بات ہے کہ بھئی رب بیماری میں کون سی کوئی کرم نوازی ہے، بیماری میں کون سی نعمت ہے؟ بیماری میں ایک امتحان ہے، کوئی بندہ بیمار ہے تو وہ شفا کی دعا ہی کرتا ہے نا، تو اس کے لیے یہ سارا کچھ اس انداز میں ہے تو پھر کیسے ممکن ہے، اس کو نعمت کیسے کہتے ہیں؟ تو پھر امت کے حکیم حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ، ایک علاقہ تھا، اس محلے میں، اس علاقے میں ایک گھر تھا، ایک آدمی تھا، اس کا ایک ہی بچہ تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ اس کی کوئی بیماری ایسے لگی اس کی ٹانگ کٹ گئی، دوسرے لفظوں میں وہ لنگڑا ہو گیا، باقی بچے بالکل ٹھیک ہیں۔ اس بچے کا باپ ہمیشہ یہ سوچتا، رب سے سوال کرتا، باری تعالیٰ میرے بچے کا کون سا ایسا قصور تھا، ایک ہی بیٹا تھا، اسی ایک بیٹے کی ٹانگ بھی کٹ گئی۔ مولانا فرماتے ہیں ساتھ وہ ہر وقت جب یہ دعا کرتا تو پھر یہ بھی کہتا مگر میرا ایمان ہے تو بہتر جانتا ہے مجھ سے، وہ یوں کہا کرتا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس علاقے پر کسی دشمن نے حملہ کر دیا، بادشاہ نے اعلان کیا کہ جتنے بھی نوجوان ہیں سب جنگ میں شریک ہوں گے، پھر آگے مولانا لکھتے ہیں دشمن غالب آ گیا، سب نوجوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اب اس علاقے میں بادشاہ کی ضرورت پیش آئی تو بادشاہ نے اسی لنگڑے کو بادشاہ بنایا، اس علاقے پر نگران مقرر کیا۔ جب اس کو نگران مقرر کیا تو پھر وہ بندہ سجدے میں گرا کہ میرے مالک بیسک یہ تھا کہ تو نے اس ٹانگ کے بدلے میں مجھے بادشاہی عطا کرنی تھی، اس ٹانگ کے بدلے میں مجھے بادشاہی عطا کرنی تھی، اور یوں رب تعالیٰ کی طرف سے یہ کرم ہوا کہ باقی سارے شہید ہو گئے، یہ زندہ بھی رہا تو اس کو بادشاہی بھی عطا کر دی گئی۔ اور یہ ہمارے قریب کے بزرگ ہیں اشفاق احمد صاحب، کبھی یہ تلقین شاہ ہوا کرتے تھے، پھر اس کے بعد زاویہ آیا، ان کی میں ایک بات پڑھ رہا تھا، ان کی کتابوں میں یہ موجود ہے، کہنے لگے انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان کی طبیعت ہے۔ آپ قرآن مجید کا سینیریو بھی دیکھ لیجئے، قرآن مجید نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کیسے، ہم کتنے لوگ ہیں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں؟ تو آپ قرآن مجید کو دیکھیے تو سینیریو نفسیاتی طور پر قرآن نے بڑا ہمیں قریب ترین رکھا ہے۔
میں قرآن مجید کی ایک آیت کو جب بھی میں نے کبھی اس کو بیان کیا یا میں نے اس کو پڑھا تو مجھے میرے حال کے مطابق یہ بالکل ایکوریٹ جس کو آپ بولتے ہیں میں اس پوزیشن پر اپنے آپ کو پاتا ہوں. آپ کیسے؟ آپ دیکھیے مثال کے طور پر حضرت قبلہ پیر صاحب تشریف لاتے ہیں. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. مسجد کھلتی ہے 12 بجے. ایک آدمی دروازے پر موجود ہوتا ہے بلا ناغہ. 12 بجے مسجد کھلی, وہ اندر آ کے تو بیٹھ گیا. اب آپ حضرات جب روز کی روٹین میں آئیں گے آپ دیکھیں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ کوئی نیک آدمی ہے, کوئی عبادت کے لیے آتا ہے, تو ہم زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں جو تصور کریں گے یہی ہے کہ کوئی مسئلہ ہے, کسی پریشانی دا شکار ہے, کوئی معاملہ. اچانک سے وہ بندہ غائب ہو جاتا ہے, مسجد میں آنا چھوڑ دیتا ہے. اسی پھر آپ کو نظر آتا ہے جی سامنے دکان پر بیٹھا کرتا تھا, وہ صاحب موجود ہوتے تھے, آپ اس کو دکان پہ دیکھتے ہیں بالکل نارمل روٹین میں. یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. ہم نے کئی لوگوں کو مسجدوں میں یوں آتے ہوئے بھی دیکھا ہے, یوں جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اب ذرا سوچئے کیوں ہے. قرآن مجید نے 4 مقامات پر ایگزیکٹ اسی سچویشن کو بیان کیا. فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ, جب کسی بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, دعانا, وہ ہمیں بلاتا ہے, لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا, سوئے ہوئے بھی, بیٹھے ہوئے بھی, کھڑے ہوئے بھی, بس میرے اللہ کرم کر دے, میرے مالک میرے اس معاملے کو حل فرما دے, تو مہربانی فرما دے, رحم کر دے. قرآن کہتا ہے کہ وہ دعا مسلسل کرتا ہی رہتا ہے. یہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے. اب اگلے الفاظ دیکھیے. فرمایا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ, پھر یوں ہوتا ہے کہ ہم اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. ہم اس کی دعا کو قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے. حالانکہ یہاں میں ایک حدیث پاک, نسائی شریف کی حدیث پاک فتاوی رضویہ شریف کی 8ویں جلد میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمائی ہے کہ جب ہم رب سے دعا کرتے ہیں اس کا بیسک پرپز تو یہی ہوتا ہے کہ قبول ہو. مگر حدیث پاک میں ہے کہ جب قیامت کے دن کوئی بندے رب کی بارگاہ میں جائیں گے, جن جن باتوں پر افسوس کریں گے ان میں سے ایک بات یہ بھی ہوگی کہ اللہ نے دنیا میں میری کوئی دعا قبول کیوں کی تھی. یہ نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی, بلکہ وہ اس بات پر افسوس کرے گا کہ اللہ نے دعا قبول کیوں کی تھی. تو صحابہ نے حضور سے پوچھا, حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا رب تعالی اتنا اجر اس کو دعا کے قبول نہ ہونے پر عطا فرمائے گا یہاں تک کہ اس کو دعا کے قبول ہونے کا افسوس ہوگا. اور اسی حدیث پاک کا حصہ ہے. فرمایا جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ میں دعا کو فوراً قبول کر لوں. آپ صرف سمجھنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں, ورنہ رب اور باپ میں بہت فرق ہوتا ہے. آپ اگر کسی بچے کو دیکھتے ہیں, حضرت پیر صاحب قبلہ کا بچہ ہے, وہ روز ان کے پاس آتا, میں ایگزامپل عرض کر رہا ہوں, یا پیر صاحب کے پاس بیٹھنے والا کوئی مرید ہے, اس کے بابا مجھے 10 روپے دے دیں, نکال کے دے دیتے ہیں. مجھے 50 دے دیں, وہ نکال کے دے دیتے ہیں. تو 2 3 4 مرتبہ کے بعد پیر صاحب اس کو کہیں گے بھلے آدمی یہ بچے کی تربیت کے لیے اچھا نہیں ہے. آپ باپ ہیں, آپ اس کو دیتے جائیں, وہ بیٹا ہے, مانگنا اس کا حق ہے, مگر بچہ بگڑ جائے گا. آپ یہ سوچئے وہ رب کتنا کریم ہے, ہماری دعائیں قبول ہی کرتا چلا جائے تو ہم بگڑیں گے یا سنوریں گے؟ ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ تو مطلب روبوٹ سسٹم ہے کہ ہم نے دعا کی اور فوراً قبول ہو گئی. فرمایا جب میرا بندہ بیٹھ کر مجھ سے دعا کرتا ہے تو ایسے نہیں کہ اس کی دعا کو قبول کر لوں, حالانکہ میں رب ہوں, میں جانتا ہوں. فرمایا اس کے باوجود اس کی دعا میں غور و فکر کرتا ہوں, میں اس کی دعا کو سوچتا ہوں کہ یہ دعا کا قبول ہونا اس بندے کے حق میں بہتر ہے یا دعا کا قبول نہ ہونا اس بندے کے حق میں بہتر ہے. فرمایا تو اگر تو اس کے حق میں دعا کا قبول ہونا بہتر ہے پھر دعا کو قبول کر دیتا ہوں کہ میرے بندے کا میرا معاملہ ہے ہی ایسا. اگر دعا کا قبول نہ کرنا بہتر ہے تو پھر میں اس کو صبر عطا کرتا ہوں اور دعا کو قیامت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہوں. جب یہ قیامت کے دن آئے گا, اس دعا پر اجر دیکھے گا, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے, پھر وہ کہے گا رب کی بارگاہ میں کاش کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. واپس قرآن مجید کی اسی آیت پر آتے ہیں. فرمایا انسان کا مزاج ہے, مسل انسان الضر, جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے, دعانا, یہ ہمارے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے. اور تعلق کیا قائم کرتا ہے؟ دعا کے لیے مسلسل ہاتھ اٹھاتا ہے, وظائف پڑھتا ہے, نوافل کا اہتمام کرتا ہے, قرآن مجید پڑھتا ہے, یہ سارا کچھ کرتا ہے. اور کس حالت میں کرتا ہے؟ دکان پہ قرآن کی تلاوت لگا دی, گاڑی میں سسٹم کر دیا, بیٹھتے ہی نعت یا قرآن کی آیات لگا دی, گھر میں کہہ دیا کہ صرف مکہ اور مدینہ کا چینل چلنا چاہیے تاکہ تمہارے ہاں برکت ہوتی رہے. یہ سب کچھ فرمایا دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما, سوئے ہوئے بھی,
بیٹھے ہوئے بھی کھڑے ہوئے بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہی رہتا ہے۔ آگے قرآن کا سینیریو دیکھیے، فرمایا فلما کشفنا عنہ درہ، ہم جب اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، جب ہم اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیتے ہیں، اب قرآن کے لفظ ہیں مرہ، وہ ہمارے قریب سے یوں گزر جاتا ہے کأن لم یدعنا الی در مسہ، گویا نہ ہمارے ساتھ کوئی تعلق تھا، نہ کبھی اس کو تکلیف پہنچی تھی۔ یہ فرمایا اس کا تعلق میرے ساتھ صرف اتنا ہوتا ہے کأن لم یدعنا الی در مسہ، کہ گویا اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں ہے، نہ کبھی اس نے ہمیں بلایا تھا، نہ کبھی ہمارے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ وہ قرآن کی دکان پر موجود تلاوت وہ بھی بند ہو جاتی ہے، گاڑی کے اندر کا سینیریو بھی بدل جاتا ہے، گھر کا سسٹم بھی بدل جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پھر غافل ہو جاتا ہے، مگر ایک وقت پھر آتا ہے، پھر اس کو ضرورت پیش آتی ہے، وہ پھر پلٹ آتا ہے، پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ جو حضور نے فرمایا نا رب تعالیٰ اس کے ایمان کے لیے جو بہتر سمجھتا ہے تو پھر اس کو اسی پوزیشن میں رکھتا ہے کہ اگر ایمان کے لیے دولت ضروری ہے تو دولت دے دی جاتی ہے، ایمان کے لیے غربت ضروری ہے تو غربت دے دی جاتی ہے، ایمان کے لیے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحت بہتر سمجھتا ہے تو صحت عطا فرماتا ہے، ایمان کے لیے اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کے لیے بیماری ضروری ہے تو وہ اس کو بیماری عطا کرتا ہے۔ تو اس پر میں جو بات عرض کر رہا تھا، حضرت اشفاق صاحب سے کسی نے پوچھا انسان کی طبیعت کیا ہے، کہنے لگے انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے یہ اللہ سے جب دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول بھی کر لی جائے یہ رب سے پھر بھی خوش نہیں ہوتا۔ کیسے؟ میری اور آپ کی اگزامپل ہے، آپ یہاں سے باہر نکلے ہیں اور یہ میٹرو بس کی مثال لے لیتے ہیں، آپ اورینٹ ٹرین کی مثال لے لیں، آپ فلائٹ کی مثال لے لیں، آپ نے کہیں باہر سفر پر جانا ہے، اب آپ گھر سے لیٹ نکلے ہیں، آپ کو 100% اس بات کا یقین ہے کہ اب ایئرپورٹ پر پہنچنا مشکل ہے، فلائٹ نکل جائے گی، مگر اتفاق ایسا ہے کہ آپ ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں، آپ کو کہا گیا نہیں ابھی آخری منٹ تھا، آپ کو فلائٹ مل سکتی ہے۔ میرے اور آپ کے دل میں جو پہلا خیال ہوتا ہے، ہم یہ نہیں شکر ادا کرتے کہ یہ فلائٹ تو ملی نا الحمدللہ، فوراً ہمارے منہ سے نکلتا ہے او یار میں اس تو کوئی بڑی دعا کر لیندہ، او شٹ یار میں کوئی کہتے ہیں او یار میں کوئی اور شے مانگ لیندہ۔ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں یہ اتنا ناشکرا ہے کہ اس دعا پر بھی یہ رب کا شکر نہیں ادا کرتا، اس کو یہی لگتا ہے کہ میں نے چھوٹی چیز مانگی ہے، مجھے کوئی بڑی مانگنی چاہیے تھی، حالانکہ یہی وہ مقام شکر تھا، یہ کہتا اس رب نے جب یہ دی ہے تو پھر اگلی بھی دے گا۔ اچھا ہمارا اگر رب کے ساتھ تعلق ہے، آپ کسی بندے سے کسی شیخ سے کہیں بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ بندہ ہے یہ بڑا مستجاب الدعوات ہے۔ جب بھی ہم ایک عموماً اللہ کا شکر یوں بھی ادا کرتے ہیں کہ جب بھی ہم نے رب سے کچھ مانگا اس رب نے مایوس نہیں ہونے دیا۔ یہ جملہ ہم بولتے ہیں نا، شکر کے طور پر بولتے ہیں، مگر آپ تھوڑا سا اس مزاج کو بدلیے، آپ آئیے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں، وہاں معرفت ولایت ہر چیز اپنے عروج اور کمال پر ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی حقیقت کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے، میں نے اپنے رب کی حقیقت کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ میں جو چاہوں وہ رب پورا کرتا چلا جائے، بلکہ جب کبھی علی نے کچھ سوچا معاملہ اس کے برعکس ہوا تو علی کو یقین ہوا ہاں رب موجود ہے، وہ رب موجود ہے۔ فرمایا یہی تو کمال ہے کہ انسان اس کو پہچانے۔ تو گویا کبھی آپ کو تکلیف دی جاتی ہے اس لیے کہ تم رب کے قریب آؤ، تم آؤ رب کے پاس۔ یہ واصف علی واصف یہاں قریبی مزار ہے، مطلب اگرچہ شرعی کرائیٹیریا سب سے پرائورٹی پر ہے، شرعی کرائیٹیریا سب سے پرائورٹی پر ہے، اس میں کوئی دوسری روایت نہیں ہے۔ بلکہ ایک دفعہ ہم ایک مجلس میں بیٹھے تھے، وہ سوال جواب کی نشست ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، تو مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ جی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی نہیں ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ ایک عام آدمی جس طرح آپ نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، جو حکم آپ پر لگتا ہے وہی علامہ اقبال پر لگتا ہے۔ تو مجھے کہنے لگے بڑی جلدی میں آپ نے اتنی بڑی بات کر دی ہے۔ میں نے کہا یہی تو شریعت محمدی کا کمال ہے، یہی تو شریعت محمدی کا کمال ہے، یہ مزاج ہے شریعت کا کہ وہ عزتیں دینے پر آتی ہے تو یوں آتی ہے، مگر
اگر کسی معاملے پر کوئی بندہ اس پر پیرا نہیں اترتا، پورا نہیں اترتا، تو لازمی نہیں آپ شریعت کا معاملہ کھینچ کر نیچے لائیں گے، آپ یہی کہیں گے شریعت کا مزاج وہی ہے، اس معاملے میں یہ غلط ہو سکتا ہے۔ جنرلی طور پر ہم ان کی شخصیت کو لیتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمیں جتنی محبت ہے ان سے، انہیں ولی بھی کہتے ہیں، مفکر بھی کہتے ہیں، اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بشری کمزوری ہے، یہ ان میں بھی موجود تھی، یہ کسی اور میں بھی موجود ہو سکتی ہے، اس لیے کہ شرعی کرائیٹیریا کبھی بھی بدلا نہیں جا سکتا، نہ کسی کے لیے پازیٹیو ہونے کے لیے، نہ کسی کے نیگیٹو ہونے کے لیے۔ شریعت نے وہ معیار رکھا ہے، وہ ہر صورت برقرار رہے گا۔ کوئی عالم دین ہے، کوئی سید ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی کسی بھی چاہے پائے کا آدمی نہیں ہے۔ ایون مجھے ذہن میں یاد آیا، آخری بات کو ختم کرتے ہیں، ہم نے تو یہی کرائیٹیریا حدیث رسول کے لیے رکھا ہے۔ آپ بچوں کو پڑھانے کے لیے بیسک جو کتابیں درس نظام میں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں کتاب ہے اصول الشاشی، اصول فقہ کی ہم پہلی یہ کتابوں میں سے مانتے ہیں۔ اس میں یہ اصول پہلے دن سے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، آپ سے پوچھا گیا حضور احادیث بہت موجود ہیں، کیسے معلوم ہوگا کہ یہ حدیث درست ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا ہم اس کو قرآن کے سامنے رکھیں گے، قرآن کے ملتی ہے تو بالکل درست ہے، ورنہ ہم ختم کر دیں گے۔ یہ حدیث رسول کے لیے کرائیٹیریا ہو سکتا ہے تو علامہ اقبال کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو میں بات جو عرض کر رہا تھا واصف علی واصف کی، واصف علی واصف بڑا آدمی ہے، صاحب فکر اور صاحب دانش ہے۔ ان کی مجلس میں کسی نے یہ سوال کیا، کہنے لگے حضرت یہ فرمائیے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ بیماری رحمت ہے، یہ کیسے ہے؟ واصف صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، کہنے لگے اگر تو تمہاری بیماری تمہیں رب کے قریب کر دے تو وہ رحمت ہے، اگر تمہاری بیماری تمہیں رب سے دور کر دے تو یہ زحمت ہے۔ پہلی صورت میں امتحان رب کی طرف سے فضل ہے، دوسری جانب میں رب کی جانب سے یہ امتلاء اور آزمائش ہے۔ تمہیں اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، تمہیں اس پر سوچنا چاہیے، یہی انسان کا مزاج ہے۔ آخر میں بات کو ختم کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں موجود ہیں، اذان کی آواز بلند ہوئی، آپ نے دیکھا لوگ اٹھے ہیں، دکانیں بند کی ہیں، دکان بند کر کے مسجد کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ آپ نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ تلاوت کی۔ آپ تاجر حضرات ہیں، نماز ہوتی ہے، بعض اوقات اذان ہوئی فوراً سے دل میں خیال آیا کہ نہیں اب یہ گاہک اچانک سے آ گیا ہے، اس کو بھگتا لوں، نماز تو اکیلے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ کہیں یہ آزمائش تو نہیں آ گئی، کہیں میں آزمایا تو نہیں گیا، اس لیے کہ رب کبھی کبھی بالکل چھوٹی سی بات پہ آزماتا ہے۔ یہ سورہ نون قرآن مجید کی آیات ہیں کی صورت ہے، اس میں یہ موجود ہے پورا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ۔ 3 بھائی ہیں، انہیں ایک نصیحت کی گئی کہ تم نے ہر بات پر انشاءاللہ کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے ہم نے؟ انشاءاللہ۔ ویسے ہم اس جملے کے ساتھ کیا کرتے ہیں بھلا؟ مجھے حضرت قبلہ قاری صاحب یا کوئی اور دوست دعوت دیتا ہے کہ جی آئیے گا، تو میں کہتا ہوں انشاءاللہ، کہتا نہیں پکی گل دسو، ہمارا نارمل مزاج ہے نا، تو انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے کہ عجیب کم کچا پکا ہے۔ تو جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا، جب زبان سے کہہ دیا نا انشاءاللہ، پھر یہ ہے کہ نہیں آ سکا تو رب کی طرف سے کوئی اس کو آزمائش ہے، ورنہ بندہ رکنے والا نہیں تھا۔ ہم نے اس جملے کو بالکل بدلا۔ ان 3 نوجوانوں کو نصیحت کی گئی کہ انشاءاللہ تم نے کہنا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ صبح انہوں نے باغ کا جا کے پھل توڑنا تھا، رات کو انشاءاللہ کہہ کے نہیں سوئے، صبح آئے ہیں تو باغ ختم ہو چکا تھا۔ یعنی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسی عین لمحے میں آزمایا گیا ہوں کہ ادھر سے، یا چھوٹا سا اس ایگزامپل کو یوں لیجئے، حضرت قبلہ پیر صاحب نے بڑی شفقت فرمائی، مجھے یاد رکھا، یہ مجھے 3 4 5 بار کال کرتے، میں جواب نہ دیتا تو زیادہ سے زیادہ انہوں نے کیا کہنا تھا، کہنے لگے جی ہم نے کالیں کی ہیں اس نے جواب ہی نہیں دیا، تو اب پتہ نہیں آتے ہیں یا نہیں آتے۔ یہ بہت نارمل سی بات ہے۔ آپ کسی اور دوست کو فون کرتے ہیں 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ 6 دفعہ آپ اس کو فون کرتے ہیں، وہ کال ریسیو نہیں کرتا، 10 15 دن 20 دن کے بعد آپ کی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں یار کہاں ہو، کہتے ہیں جی تھانوں فون کیتا سی تسی جواب ہی کوئی نہیں دیتا، پھر اسی بھی چھڑ دیتا جی تھانوں نہیں تے سانوں بھی نہیں۔ رب کے ہاں یہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ آپ روز 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، آپ نہیں آتے، اس کے باوجود جب بھی آپ کا جی چاہتا ہے آپ رب کے ہاں چلے آتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتا ہون کیوں آئے ہیں، ہون کیوں آئے ہیں، تو آیا ہے نا، یہ میرا ہے،
اس کو آنا چاہیے تھا، یہی اس کا گھر تھا، یہی اس کی جگہ تھی، وہ پلٹ آیا ہے، تو تمہیں کیا ہے؟ یہ میرا اور اس بندے کا معاملہ ہے۔ رب اس کو پھر بھی عطا فرمانے کے بعد اس کو وہاں سے واپس بھیجتا ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کا ایک مزاج ہے کہ وہ بندے کے ساتھ اس عالم میں ممکن ہے وہ آپ پر آزمائش ہو۔ ایسے عالم میں اگر کوئی بندہ اس گاہ کو کہتا آئیں نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد پھر واپس آئیں گے، ممکن ہے وہ آپ کا رب آپ کی اسی ادا سے آپ کو کامیاب قرار دے دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی بات عرض کر رہا تھا، وہ پوری کر کے پھر بات کو ختم کرتے ہیں کہ آپ نے، چونکہ آپ تاجر برادری ہیں، تاجروں سے آپ کا تعلق ہے، آپ قرآن مجید میں دیکھ لیں کہیں بھی ملازمت کرنے والوں کو، نوکری پیشہ لوگوں کا کوئی ذکر نہیں ہوا، تاجروں کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تاجروں کا ذکر احادیث میں بھی موجود ہے، قرآن مجید میں بھی موجود ہے، ہر جگہ پر موجود ہے، یہاں تک کہ جس دن حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے، ان کے خلیفہ بننے کے اگلے دن بھی لوگوں نے دیکھا تھان کندھے پہ رکھا اور بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ جتنی فضیلتیں اس اعتبار سے، جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے بازار میں دیکھا اذان ہوئی تو لوگ اٹھ کر دوڑے مسجدوں کی طرف، آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے یوں کیا ہے کہ میرے ذکر سے ان کو کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی۔ تو اب بنیادی طور پر یہ ہے، میں بھی میرے ایمان میں کوئی کمزوری ہو، میری نماز میں کوئی کمزوری ہو، مگر ایک روٹین ہو جائے، اللہ اکبر کی ندا پہ انسان رب کی طرف دوڑا چلا ہے، میرے مولا میں ناقص صحیح مگر تیرے ساتھ محبت ضرور کرتا ہوں، تو ممکن ہے ہم اللہ کے ان بندوں میں شامل ہوں کہ اللہ قیامت کو یہ کہے کہ میرے کہنے پہ تو یہ آ تو جایا کرتا تھا، وما علینا الا البلاغ المبین۔